اچھا، کیا رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو تھے، آپ کے والد صاحب والدہ صاحب، کیا وہ جنت میں ہیں یا جہنم کے اندر ہیں، یا ان کا حکم اہل الفطرت والا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو ظاہر اہل علم اس موضوع کے اوپر تحقیق کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی بہت موقفات بنتے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ظاہر ہے اس کا ایمانیات کے ساتھ تو ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں یعقوب صاحب عالم دین بھی ہیں گجرانوالہ سے، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھا دیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھاتا ہوں، اپنا حصہ بھی اس کے اندر ملا دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیجیے گا 3 بڑے موقف ہیں علماء کرام کے جو ماضی میں گزرے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا موقف ایسا ہے جس کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک موقف علماء کرام کا اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دونوں جہنم میں ہیں، اور ایک موقف بعض اہل علم کا بنا کہ وہ دونوں جنت میں ہیں، اور اکثریت محققین علماء کرام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہ جنت میں نہ جہنم میں، اہل فطرت والا ان کا حکم بنتا ہے، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ 3 موقف بنے ہیں، ان کے دلائل میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ کون سا موقف سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ علماء کرام یا وہ حضرات کے جن کا یہ موقف بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں، ہم یہ کہیں کہ وہ جہنم کے اندر ہیں، سزا کے اندر ہیں، مسلم کی 2 روایتیں ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ روایت نمبر 1، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے ابو کہاں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فی النار، وہ جہنم میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے والد اور آپ کے ابو دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ اس کو امام مسلم لے کر کے آئے ہیں، ابو داؤد بھی لے کر آئے ہیں، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے جس پہ دلیل بناتے ہیں وہ حضرات کے جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں، ہم یہ بولیں گے کہ وہ فی النار ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ ہمیں والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت ملے، تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ تو اجازت مل گئی کہ ہم وہاں چلے جائیں، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ملی ہے۔ تو اس روایت سے بھی ایک اشارہ پکڑتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ممکن ہے کہ حالت کفر میں گئے ہوں یا پھر نار ہوں، اسی وجہ سے استغفار کی دعا کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں جن سے استدلال کر کے ایک موقف بنتا ہے۔ ایسا حضرات کا جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ جہنم میں ہیں، یہ قول ان کو زیادہ مضبوط لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ اہل علم کا ایسا گزرا بھی ہے کہ جن کے نزدیک والدین جو ہیں وہ دونوں کے دونوں، ہم یہ بولیں گے کہ جنت کے اندر ہیں۔ فی النار والی روایتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ بعض روایتیں لے کر کے آتے ہیں کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت مرحمت ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی تو آپ کے والد اور آپ کی والدہ ان کو زندہ کر دیا گیا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا، وہ ایمان لے کر آئے، اس کے بعد دوبارہ ان کا انتقال ہوا اور پھر تدفین کی گئی۔ اس روایت سے بہت سے اہل علم جو استدلال کر لیتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں ہم ان کو مومن مانتے ہیں کہ وہ حالت ایمان کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا، اس لیے کہ معجزتاً انہیں زندہ کر دیا گیا تھا۔ یہ 2 حضرات کے موقف ہیں، قرآن پاک سے تو ظاہر ہے کوئی بھی دلیل ان 2 موقفات کے اوپر موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ روایتیں ہیں، بعض ایک روایت کو لیتے ہیں، بعض دوسری مسلم کی روایت کو لیتے ہیں، تو فی النار کا قول بن جاتا ہے یا فی الجنت کا قول بن جاتا ہے۔ ایک تیسرا موقف ہے، یاد رکھ لیجئے گا، جو دلیل میں اور استدلال میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان سے متعلق اہل الفطرت کا حکم ہے، جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات ذکر کی ہیں وہ ہیں۔ یہ جو دونوں روایتیں ہیں، مسلم کی ہوں جس میں ذکر ہے فی النار، یا وہ روایتیں کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ فی الجنت، ان کو زندہ کر کے معجزاتاً کلمہ پڑھا دیا گیا تھا، یہ دونوں روایتیں قرآن پاک کے خلاف ہونے کی بنیاد پر ان علماء نے ان روایتوں کو ناقابل استدلال ٹھہرایا۔ میں ان کے حوالے بھی آپ کو کچھ دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا وہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزاتاً اپنے والدین کو زندہ کیا تھا اور انہیں کلمہ پڑھایا تھا۔ یاد رکھیے گا محدثین کی اکثریت نے اس روایت کو تو جھوٹی روایت قرار دیا ہے، جن کے اندر دارقطنی بھی داخل ہے، محدث جوزقانی بھی داخل ہے، محدث ابن شاہین بھی داخل ہیں، خطیب بغدادی بھی داخل ہیں، ابن عساکر، ابن ناصر، محب طبری، فتح الدین محدث فتح الدین، اور ابراہیم حلبی، شیخ ابن تیمیہ، ایک بہت بڑی فہرست ہے ان محدثین اور محققین کی جنہوں نے اس روایت کو تو بالکل سند کے اعتبار سے جھوٹ قرار دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت سے یہ واقعہ بنایا گیا تھا۔
اور بہت سے علماء جن کے نزدیک یہ روایت اگر موضوع نہیں ہے تو ضعیف جداً کی انہوں نے ٹرمز یوز کی ہے، یعنی اس قدر ضعیف کہ جو موضوع کے بالکل قریب ہو جائے۔ لہذا اس روایت سے استدلال کرنا تو بالکل کمزور موقف ہوتا ہے کہ جو روایت سندنی ٹھیک نہیں ہے ہم اس سے کیا استدلال کریں۔ اور یہ روایت جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو زندہ کر دیا گیا تھا، پھر آپ کو کلمہ پڑھا دیا گیا، اگر یہ روایت سند میں ٹھیک بھی ہوتی تو صراحتاً قرآن پاک کے خلاف تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار۔ اللہ نے واضح طور پر ذکر کیا کہ توبہ اور ایمان اس کا قبول ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے کر لے۔ ایک شخص مر گیا، اب اس کے لیے جو برزخ ہیں اس کے پردے کھل گئے، اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس وقت پردے کھل گئے اور فرشتوں کو دیکھ لیا یا عالم برزخ کے مناظر دیکھ لیے تو اس وقت تو ہر بندہ مومن ہو جائے گا، اس پر حق واضح ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ذکر کیا کہ ایمان اور توبہ وہ قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے ہو۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کر لی تھی کہ جس وقت اللہ کا عذاب سامنے دیکھ لیا تھا اور اس پر بالکل آشکار ہو گیا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک نے جب ایک لمٹ بیان کر دی، موت سے پہلے کی توبہ اور ایمان قبول ہے۔ لہذا یہ جو روایتیں ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر ایمان لایا گیا، یہ بالکل قرآن پاک کے خلاف ہونے کی بنیاد پر اگر سند ٹھیک بھی ہوتی ہم قبول نہ کرتے، لیکن اس کی سند بھی ٹھیک نہیں، اکثر محدثین نے موضوع قرار دیا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مسلم کی وہ روایتیں کہ جس میں ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے والد جہنم کے اندر ہیں، یہ والی باتیں، یہ جو روایت ہے یہ بھی صریح قرآن پاک کے خلاف ہے، بالکل واضح طور پر قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر محققین علماء نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور ماضی میں بھی بہت بڑی فہرست ہے جسے علامہ جلال الدین سیوطی اپنے رسالے میں لکھ کے گئے ہیں۔ میں ماضی کے علماء سے زیادہ بہتر آپ کو موجودہ دور کے ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم دین کا نام ذکر کرتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ محمد بن صالح العثیمین صاحب ان کے استاد گزرے ہیں، محمد امین شنقیطی صاحب، آپ ان کے تفسیر قرآن کو مطالعہ کریں، اس میں آیت ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اس آیت کی شرح کے اندر اتنی نفیس تحقیق انہوں نے کی ہے اور واضح طور پر لکھ کر کے گئے ہیں کہ یہ جو روایت ہے سند میں بالکل ٹھیک ہے مسلم کی روایت، لیکن قرآن پاک کے قطعی واضح حکم کے بالکل خلاف ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ روایت چونکہ خبر واحد بھی ہے، اس کی سند ٹھیک ہے لیکن اس کے متن کو ہم قبول نہیں کر سکتے قرآن پاک کے متعارض ہونے کی بنیاد پر۔ میں انہی کا کچھ اقتباس پیش کر دیتا ہوں، دیکھیے گا انہوں نے بہت سی قرآن پاک کی آیات ذکر کی ہیں، میں قرآن کی آیات پڑھوں گا، واضح مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ جو روایت ہے قرآن کی کس طرح مخالف ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک رسول کی بعثت نہ ہو جائے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں کرتے کہ جب تک رسول بھیج کر ایک حجت کا اتمام نہ کر دیا جائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہ ڈالے۔ اور اس عذر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ذکر کرتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین، یہ میرے رسول ہیں جو تبشیر بھی کرتے ہیں، جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں، جہنم کی سزا سے ڈراتے بھی ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کل کو کوئی عذر پیش نہ کرے رسولوں کے بعد۔ یعنی جب رسول تشریف لے آئے، رسول جب دعوت دے رہے ہیں، اس کے بعد چونکہ حق واضح کر دیتے ہیں وہ بالکل، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو نے رسول تو بھیجے نہیں، میرے پاس رسول تو ہے نہیں تو میں کیسے ایمان لاتا، مجھ پر حجت تام ہی نہ ہوئی۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم انہیں رسولوں سے پہلے ہی عذاب دے دیتے نا تو یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عذر رکھ رہے ہوتے کہ اے اللہ تو نے رسول کیوں نہ بھیجا، رسول آ جاتے ہم ان کی اتباع کر لیتے، ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آئے تھے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں بارہا مقامات پر ذکر کیا کہ اللہ کی سزا اس کو ملتی ہے جس کے پاس رسول تشریف لے آئے اور انذار اور تبشیر اعلی الکمال درجے پر اس کا جب اتمام ہو جائے، یعنی اتمام حجت اس پر ہو جائے، یعنی ہر وہ قوم جس پر رسول تشریف لے آئے اور وہ رسول اللہ تعالیٰ کی حجت ایسی تمام کر دیں کہ بالکل حق واضح ہو جائے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے، قریش میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے اعلان نبوت وہاں پر کیا، تو کیا قریش ایسی قوم تھی کہ جس میں اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، یا یہ وہ قوم ہے کہ جس میں کوئی
انذار کرنے والا پہلے نہیں آیا، اس کو بھی اللہ نے واضح طور پر قرآن پاک میں ذکر کیا۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے اس قوم میں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قریش کے اندر کوئی بھی رسول تشریف نہیں لائے تھے، اللہ نے اس کو واضح ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بھی ذکر کیا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، آپ سے پہلے اس قوم کے اندر ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ تیسرا سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد غفلت کے اندر تھے، ان کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو قریش میں رسول نہیں آئے تھے، اللہ نے واضح طور پر قرآن میں ذکر کر دیا۔ اور جب قریش میں کوئی رسول نہیں تھے تو اللہ نے ذکر کیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس قوم پر عذاب نہیں کرتے جب تک رسول کے ذریعے سے اتمام حجت نہ ہو جائے۔ ان دونوں آیات کو جب آپ اپنے سامنے رکھ دیں گے تو بالکل واضح حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب تک رسول کے ذریعے اتمام حجت نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتے ہیں، کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قریش تھے ان پر ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ یہ واضح قرآن پاک کی آیات ہے جس کا نتیجہ یہ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے تھے وہ قوم اہل الفطرت تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ بالکل عذاب نہیں کریں گے، لہٰذا یہی درست قول ہے اور یہی درست مفہوم ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء گزرے ہیں انہیں فی الجنت قرار دینا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں، فی النار قرار دینا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اہل الفطرت قرار دیا جاتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جن کی طرف رسول نہیں بھیجے گئے تھے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کو عذر ہے رکھنے کے لیے، اس لیے ان قوموں کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ باقی ان کا معاملہ بروز قیامت کیا ہوگا یہ چیز اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کرنا ہے یا جہنم میں داخل کرنا ہے۔ بلکہ بہت سی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قوم اہل الفطرت تھی اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو ایک آزمائش میں ڈالیں گے، اس میں جو کامیاب ہوگا انہیں اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ چونکہ یہاں اتمام حجت نہیں ہوئی تو وہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے بروز قیامت ان پر ایک امتحان ڈالا جائے گا۔ لہذا یہ ہے درست استدلال اور درست مفہوم میرے نزدیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں انہیں فی النار یا فی الجنت کہنے کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اہل فطرت کا خطاب دیا جائے اور یہ اہل فطرت کا مطلب ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب ان پر بالکل نہیں ہو رہا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت آسان ہے یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔